السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے یوتھ کلب پاکستان سے متعلق ایک ویڈیو آپ سے شیئر کی تھی کہ ان کا مکتبہ فکر کیا ہے۔ اس کو لے کر کچھ لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی، حالانکہ ہونی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ بات ہم نے بڑی سمپل سی کی تھی کہ کچھ لوگ ہیں وہ ایک پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے لے کر آ رہے ہیں، تو پتہ تو چلے کہ اس پوائنٹ آف ویو کے پیچھے کیا پوائنٹ آف ویو ہے۔ کیونکہ جب وہ بدعت پر بات کرتے ہیں یا وہ فرقے پر بات کرتے ہیں یا مختلف اور موضوعات پر بات کرتے ہیں، تو ان کے پاس سے وہی جھلک آتی ہے جس کی طرف میں نے نشاندہی کی تھی۔ لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات بری لگی کہ آپ لوگ ہم صرف مسلمان ہیں، یہ اکثر لوگوں نے ہم صرف مسلمان ہیں، ہمارا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے۔ اچھا، لفظ فرقے کا مطلب بھی میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، یا انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ اردو اور عربی کے فرقے میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں بیچارے، اور آ کر کامنٹ اتنے بڑے بڑے کر رہے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑے علامہ ہوں گے، اتنی فرسٹریشن آپ کے اندر ہے اور آپ اتنا زیادہ اوپر سے آ رہے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ شاید کوئی علم کا پہاڑ ہوں گے، لیکن نہیں، آگے سے پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اب ان سے پوچھو کہ میرا بھائی، یہ مسلمان تو پھر ہم سارے ہیں۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف مسلمان ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ تو وہی سوچ ہے جو انجینئر مرزا نے انٹروڈیوس کی۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ مارکیٹ میں ایک نئے انجینئر مرزا آئے ہیں طٰہٰ بن جلیل کے نام سے، کیونکہ وہ بھی اسی قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہاں پر وہ آگے ذکر کر رہے ہیں کہ میں 3 جگ پانی پلا دوں، اور کوئی ولی ہو اگر بڑا اللہ کا کہتا ہو یہ کہ وہ پیشاب روک کے بتا، اس طرح کی مثالیں دینا، اور پھر اولیاء کا ذکر ہو رہا ہے۔ دیٹ شوز کہ مینٹلی ویئر دے اسٹینڈ۔ تو ان میں اور انجینئر مرزا میں زیادہ فرق نہیں ہے، بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے۔ اس نے بھی یہ بدبودار لوگوں کو نعرہ دے دیا ہم صرف مسلمان ہیں، تو پھر باقی لوگ کیا ہیں؟ باقی لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں؟ کیا حضور کی حدیث نہیں سنی آپ نے کہ اگر کسی مسلمان پر تم کفر کا فتویٰ لگاؤ اور وہ مسلمان ہو تو فتویٰ پلٹ کر تم پر واپس آ جاتا ہے؟ یہ آپ نے سنی ہوگی حدیث میرے خیال سے۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف مسلمان ہیں، تو آپ باقی لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اٹس ناٹ ویری ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ۔ اور اسی طرح مرزا صاحب کا بھی ایک عجیب و غریب سا شرکیہ نعرہ ہے کہ بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور، یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کوئی اور ہے تمہارا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں آپ اتنا ڈیٹیل میں نہیں جائیں۔ کیوں نہ جائیں؟ آپ کو سب معاف، اور دوسرے کو تو آپ معاف ہی نہیں کرتے، اس کی صحیح بات بھی پکڑ لیتے ہیں۔ تو اس قسم کے غلط نعرے لوگوں کو دینا، اور لوگوں کو پھر کیا وجہ ہے کہ ان 2 پلیٹ فارم سے جو بھی آتا ہے نا، وہ ہمارے پاس آ کے یہی کمنٹ کرتا ہے کہ ہم تو صرف مسلمان ہیں۔ اچھا، تو پھر ان سے سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا بتاؤ، یہ مذاہب 4 کیا ہیں؟ کیا یہ اسلام سے خارج کوئی چیز ہے؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، یہ مذاہب 4 ہیں نا، 4 مذاہب جو ہیں، یہ کوئی الگ چیز ہے؟ دین سے باہر کی چیز ہے؟ غیر مقلدین تو اسی پر شور کرتے نظر آتے ہیں، جو اہل حدیث ہیں، وہابی تھاٹ پروسیس کے لوگ ہیں۔ وہابی خود مقلد ہیں۔ یہ جو اچھا وہابی پر بھی ان کو بڑی آگ لگ جاتی ہے کہ ہمیں وہابی کیوں کہہ دیا؟ وہابی تو کوئی گالی تو نہیں دی، آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ آئیڈیالوجی ایک تھاٹ پروسیس ہے وہابزم، اس کے عجیب و غریب سے عقائد ہیں، اس پر ہم بات نہیں کرتے ابھی، لیکن اس میں سے 2-4 چیزیں بتا دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب اس شخص کا نام تھا، اس کے فالوورز کو، اس کی تھاٹ پروسیس کو فالو کرنے والوں کو وہابی کہا جاتا ہے کہ میرا بس چلے تو گنبد خضرا توڑ دو۔ یہ تھاٹ پروسیس ہے ان لوگوں کا، یہ آئیڈیالوجی ہے ان کی۔ یہ پینٹ شرٹ پہن کے، پی کیپ لگا کے، اچھی گاڑیوں میں گھوم کے، بہترین سیٹ اپ کر کے اگر آ بھی جائیں تو وہ تھاٹ پروسیس چینج نہیں ہوتا۔ آپ تو اردو کے ٹیچر سے انگریزی کے سوال نہ پوچھیں، اور انگریزی کے ٹیچر سے عربی کے سوال نہ پوچھیں، اور دین کسی سے بھی پڑھ لو گے جا کے۔ عجیب سی بات ہے نا، عجیب سی بات ہے۔ اچھا، ان سے پوچھو گے اچھا تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لو گے مسلمان، یا آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو کسی کے پاس جاؤ گے؟ تو کسی نہ کسی کے پاس جائیں گے، یا تو پھر ان کو ایک اور پٹی پڑھائی جاتی ہے، خود ہی کر لو۔ اچھا، زکوٰۃ جانتے ہوں گے نا، 5 فنڈامنٹلز، فاؤنڈیشنز میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے؟
تو کہتے جی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زکوٰۃ دو، فرض ہے تم پر. اچھا کس کو دی جائے گی؟ یہ قرآن کی کس آیت میں ہے؟ پتہ نہیں. بہت ہوا تو کہیں گے ہاں ہم آپ کو آیت بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما الصدقات للفقراء. بھئی یہاں تو صدقے کا لفظ ہے، میں تو زکوٰۃ کا سوال پوچھا ہے. صدقے کا اطلاق زکوٰۃ پر کیسے ہو گیا؟ علماء کے پاس جائیں گے، جاؤ گے نا پوچھنے کے لیے کہ بھئی صدقے کا لفظ زکوٰۃ پر اطلاق کیسے ہو گیا. تفسیر کی کتابیں کھولو گے، وہ بھی کسی نہ کسی عالم نے لکھی ہوں گی جس کا تعلق کسی مکتبہ فکر سے ہوگا. یہ مکتبہ فکر ہوتے ہیں، مکاتب فکر ہوتے ہیں. انہیں تو نہ مشرب کا پتہ ہے، نہ سلسلے کا پتہ ہے، نہ مکتب کا پتہ ہے، نہ مذہب کا پتہ ہے. کہہ رہے ہم سے مسلمان ہیں. تو جب مسائل ہوں گے تو کیا خود حل تلاش کرو گے؟ تو پھر وہی جو میرے پیارے نبی کی حدیث ہے نا کہ قیامت کے قریب لوگ جاہلوں سے دین کے مسئلے پوچھیں گے. یہ اسی راہ پہ لگا دیا انہیں. جو کمنٹس پڑھے نا میں نے، جو کئی 100 کی تعداد میں آئے ان لوگوں کے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم یعنی اگلا سٹیپ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے علماء کو بائی پاس کرنا ہے اور خود کچھ بن جانا ہے. اچھا چلو ایک لمحے کو چلو زکوٰۃ ثابت ہو گئی. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ تمام کیٹیگرائزیشن 8 کیٹیگرائزیشنز جو ہیں وہ اس آیہ مبارکہ میں موجود ہے. فریضۃ من اللہ، اللہ نے فرض کر دیا ہے. تو اب یہاں سے مسئلہ سمجھ میں آیا کہ صدقات جو ہے یہ فرض کے مد میں ہے، یعنی کہ زکوٰۃ ہو گئی. ٹھیک ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو 8 کیٹیگرائزیشن ہے، دا پور، دا نیڈی، زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے والے، اسی طرح جو نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اسی طرح غلاموں کو غلامی سے چھڑانا، اسی طرح جو ہے اللہ کے راستے میں دینا، اسی طرح مسافروں کی مدد کرنا. اب مجھے بتاؤ، اب یہ 8 کیٹیگریز ہیں، زکوٰۃ کا مال سب میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگا یا ان میں سے کسی ایک کو بھی دے دو گے تو ہو جائے گا؟ اب بتاؤ کہاں جاؤ گے پتہ کرنے کے لیے؟ علماء کے پاس جاؤ گے، وہ فقہ کی کتابوں سے آپ کو بتائیں گے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو ایکسپلین کریں گے. تو یہ جو آپ لوگ زبردستی کے نعرے لگاتے ہو نا، یہ بخاری میں لکھا ہے، تو امام بخاری بھی تو شافعی المسلک ہیں، امام مسلم وہ بھی مقلد ہیں، امام نسائی وہ بھی مقلد ہیں، امام ترمذی وہ بھی مقلد ہیں. کہاں جاؤ گے؟ کس امام کے پاس جاؤ گے؟ کسی امام کے پاس چلے جاؤ، چاہے حدیث میں ہو کہ فقہ میں ہو کہ تفسیر میں ہو، اسے آپ مقلد ہی پائیں گے، کسی نہ کسی کی تقلید کر رہا ہوگا. اور یہ سب مسلمان ہی ہیں. تو خدا کے لیے اس بیہودہ نعرے سے باہر آ جاؤ. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ اس چھوٹی سی بات سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ دین حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس ہی جانا ہوگا جنہیں اللہ نے دین کا علم دیا ہے. ان کا اختلاف فروعی مسائل میں ہوگا. امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ میں فروعات میں اختلاف تھا، نص میں نہیں تھا، نصوص القرآن میں نہیں تھا. قرآن میں جو لفظ فرقہ آیا ہے اس کا معنی ہے نص میں اختلاف. ان میں سے کوئی نص میں اختلاف نہیں کرتا. سمجھ آئی بات آپ کو؟ نصوص القرآن میں نصوص القرآن میں اختلاف تو اسلام سے باہر ہو جائے گا. جیسے خوارج ہے، نواسب ہیں، معتزلہ ہیں، مشبہہ ہیں، حلولیہ ہیں، یہ باہر ہو گئے کیونکہ انہوں نے نص میں اختلاف کر لیا. فروع میں اختلاف ہوتا ہے. کوئی آمین بالجہر کا قائل ہے، کوئی آمین بالسر کا قائل ہے، کوئی زور سے آمین پڑھتا ہے، کوئی آہستہ آمین پڑھتا ہے، کوئی رفع یدین کا قائل ہے، کوئی رفع یدین نہیں کرتا پہلی تکبیر اولیٰ کے بعد، تکبیر اولیٰ کے بعد. مختلف اور معاملات ہیں. کوئی ایک دعائے قنوت پڑھتا ہے، کوئی دوسری دعائے قنوت پڑھتا ہے. کسی نے حضرت عبداللہ ابن عباس والی روایت لی تو کسی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود والی روایت لی. تو جانا تو پڑے گا. علماء ہی کے پاس جاؤ گے نا مسائل پوچھنے کے لیے. خود گھر میں بیٹھ کے فیصلے کر لو گے تو پھر یہی ہوگا کہ کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا، اور پھر خود گمراہ ہو گئے جیسا کہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں. کچھ لوگ انجینئر مرزا ٹائپ لوگ، جنہیں نہ فقہ کے اصول کا پتہ ہے، نہ انہیں حدیث کے اصول کا پتہ ہے، انہیں صحیح الاسناد اور صحیح روایت کا فرق نہیں پتہ.
اور انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ لفظ ضعیف اگر روایت میں آ جائے تو اس پر محدثین کی کیا رائے ہے، علماء محدثین کی. میں نے اس پر آپ کو پورا ایک لمبا آدھے گھنٹے کا درس دیا ہے کہ ضعیف روایت کا مسئلہ کیا ہے اور اس پر محدثین سلف الصالحین کی کیا رائے ہے. تو اس لیے دین کو ایسا نہ سمجھو کہ کسی سے بھی پڑھ لو گے جا کے. پھر وہ یوتھ کلب والے بڑے انسپائر کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، جو ان کی انسپریشنل ٹاپکس ہیں ان سے آپ استفادہ حاصل کریں، لیکن یاد رکھو اگر انہوں نے اس کے اندر آپ کو نص میں اگر اختلافی مسائل بتا دیے کیونکہ وہ علماء نہیں ہیں، تو پھر کیا کرو گے؟ جیسا کہ انہوں نے بدعت کے معاملے میں کیا، آپ کو چند حدیثیں بتائیں اور آپ کو وہی پرسپیکٹو دکھایا، وہی چیز دکھائی کہ دیکھو معاشرے میں جتنے سنی ہیں نا یہ غلط ہیں، اور وہی آپ کو بولا نہیں زبان سے، لیکن انگلی اپنی ادھر ہی کی وہابزم کی طرف. اسی طرح جو ہے اولیاء کے بارے میں بھی وہ زبان استعمال کی جو غیر اخلاقی تھی. ابھی تو میں نے 2-4 چیزیں دیکھی ان کی، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا کرتے رہتے ہیں. ان پر علماء نے بعض گرفت بھی کی ہے کہ یہ کس قسم کی آپ لوگوں کا ایک ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں جن پر یہ بات کرتے ہیں، میٹا فزکس پر بات کرتے ہیں، یونیورس پہ بات کرتے ہیں، سوشیولوجی سے متعلق، سائیکالوجی سے متعلق دیگر علوم پر بات کرتے ہیں، اسٹرنگ تھیوری پر بات کرتے ہیں، اور مختلف اور موضوعات پر بات کرتے ہیں، ہیومن سائیکالوجی پر بات کرتے ہیں. تو وہ ایک جنیرک ٹاپکس ہیں اور لوگوں کو دین کی طرف لاتے ہیں، اسلام کا ایک پیغام دیتے ہیں، قرآن پڑھنے کی طرف لے کر آتے ہیں اور اصول دین سمجھاتے ہیں، حدیث پڑھنے کی طرف لاتے ہیں. اچھے کام ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ معاملے سے انہیں دور رہنا چاہیے کہ لوگوں میں انہیں انڈائریکٹلی ایک ایسی چیز ان کے اندر انجیکٹ کریں. یہی ہوتا ہے جو تو جی صحیح حدیث سے بتاتے ہیں، لیکن صحیح احادیث مبارکہ کے بھی چنندہ ذخائر سے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں. تو اس لیے احتیاط کرنا لازم ہوتی ہے. دین کا معاملہ جو ہے نا وہ بڑا کٹھن ہوتا ہے. اسی سے آپ اندازہ کر لو، آپ لوگوں نے جا کے اتنی لمبی فہرست آف کامنٹ لکھی کہ وی آر جسٹ مسلمس، تو اسی سے اندازہ کر لو کہ آپ مینٹلی کہاں لا کے انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. اسی سے اندازہ کر لو، آپ اپنے ہی کامنٹ سے اندازہ کر لو کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ. یا تو آپ نے فوراً شرک کا فتویٰ دے دیتے ہیں، یہ بھی ہے، یہ تو جی مشرک ہیں، بت پرست ہیں، اور پتہ نہیں شرک پرست ہیں، قبر پرست ہیں، پتہ نہیں اپنی طرف سے ٹائٹلز دینا شروع کر دیتے ہیں. یعنی آپ دوسرے کو مشرک کہہ کے دین اسلام سے خارج کر رہے ہیں، اور اگر وہ ایسا نہیں ہے تو بات پلٹ کے آپ پہ آتی ہے اور آپ کو پھر تجدید ایمان کر لینی چاہیے. اور اس میں یہ بھی خیال نہیں کرتے، ان کو اتنا بھی ادب و تہذیب نہیں ہے کہ جن سے ہم بات کر رہے ہیں وہ سادات ہیں. سادات کا بھی کوئی ادب نہیں پڑھائے، ادب ان کو پڑھایا ہی نہیں گیا. جس نے ادب نہ پڑھا ہو وہ دین پڑھنے چلا ہے، حالانکہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. دین اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا نام ہے، بغیر ادب کے تم دین پڑھتے ہو، عجیب ہو. دین تو ادب سکھاتا ہے، لیکن یہاں اختلاف جس سے ہو جائے وہ ہم تو پھر اس کو آوائی بگڑا ہوا ہے ہمارا. تو anyway، امید کرتا ہوں اس 14-15 منٹ کی اس گفتگو سے آپ کے یہ عقدے تو ضرور کھل گئے ہوں گے، لیکن شاید نہ کھلے ہوں، کیونکہ ڈھیٹ بھی ہو جاتے ہیں کچھ لوگ. اور یہ ہوتی ہے ایکچولی جو ہے نا آئیڈیلائزیشن کرنا، شخصیت پرستی، کہ جس کی آپ فالو کرنا شروع کر دیں، وہ غلط بھی کہے تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک ہے. تو جہاں انجینئر مرزا کی میں نے شخصیت پرستی دیکھی، اتنی اندھا دھن کہ وہ غلط بھی پڑھ دے تو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، فلانا ہے، آپ لوگ تو پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں. اور وہ پیچھے پڑ جائے تو ٹھیک ہے، آپ لوگ تو جی حسد کر رہے ہیں، آپ لوگ فلانا کر رہے ہیں، وہ دیکھو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. تو یعنی اس کی غلطیاں بھی معاف. اور ادھر یوتھ کلب میں بھی میں نے یہی حال دیکھا ہے کہ ان کے جو ہیں وہ اسی طرح کے اندھے مقلد ہو گئے ہیں کہ غلطیاں بھی ٹھیک ہیں، آپ لوگ زبردستی چیزوں کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں کیونکہ آپ میں ادب نہیں ہے. جس میں ادب ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے بفر جاتا ہے. کہتا ہے یہ کیا بات کر رہے ہو، اولیاء کی بات ہو رہی ہے اور تم پیشاب کی بات کر رہے ہو، تمہیں درجہ ولایت کی خبر ہی کوئی نہیں ہے. اور اوپر سے وہ شخص جو شہید بھی ہو سعد ولی کے، اس کا ذکر کر رہے ہو، اور تم، اور وہی ایک تھاٹ جو اندر دماغ میں گھسی ہوئی ہے نا،
وہابزم از این آئیڈیالوجی، وہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس نے ستیہ ناس مار کے رکھ دیا مسلمانوں کا لاسٹ 200 ایئرس میں. صرف قرآن اور حدیث کا کہتے رہتے ہیں، لیکن اندر یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں. یہ اب خود وہابزم سے بھاگ رہے ہیں. دیکھیں سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے کہ بھاگ رہے ہیں اس آئیڈیا. ان کو پتہ ہے کہ اس شدت پسندانہ سوچ نے انہیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا. تو اس لیے احتیاط کرو اور دیکھو کہ کس سے دین کا علم لے رہے ہو، اس کا عقیدہ کیا ہے. اور لوگ اب تو عقیدے چھپا کے دین بیان کر رہے ہیں. عجیب معاملہ ہے. ہم تو کھلم کھلا بولتے ہیں بھائی، تاکہ پتہ ہو کہ ویئر وی آر کمنگ فرام. اس میں اتنا کمپلیکس کیوں ہے ان لوگوں کو؟ یہ ڈرتے کیوں ہیں؟ یہ بتا دیں گے کہ ہم نے کون سے مکتبہ فکر سے. وہ کہتے ہیں جی اس نے طارق مسعود کے ساتھ بھی انٹرویو لیا ہے اور آپ لوگ نے صرف ان کو وہابیوں کے ساتھ ہائی لائٹ کیا ہے، لیکن ان کا تھاٹ پروسیس وہابیوں والا ہے. انٹرویو اگر لیا بھی ہو تو تھاٹ پروسیس جو انہوں نے پروپیگیٹ کرنا شروع کیا ہے، ذرا دین کی بات آتی ہے نا جہاں، وہی تھاٹ پروسیس پروپیگیٹ ہوتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو اس طرح لوز نہ کرو. ذرا دماغ کھلا رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ بہت دور نکل جاؤ اور پھر خبر ہی نہ ہو. بہرحال اچھی بات ہے، دین کی بات ہونی چاہیے، دین کی طرف آنا چاہیے. نماز جو ہے وہ ایسی شے ہے کہ اگر بیمار ہو تو بھی پڑھنی ہے، معافی نہیں ہے. کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے بھی اگر تکلیف ہے ادا کرنے سے، اشاروں سے، لیکن پڑھنی ہے. ہوش ہے تو پڑھنی ہے. اس لیے اور دیگر معاملات بھی ہیں زندگی کے. تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چونکہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں تو دوسرے ان سے معاذ اللہ جلنا شروع ہو گئے. یہ کیا بکواس قسم کی سوچ ہے لوگوں کی. یہ گھٹیا لوگ اس طرح کی سوچ رکھ سکتے ہیں. اس طرح کی کمنٹ آ کے کرتے ہیں لوگ، ان کی گھٹیا سوچ ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے، انسان کے اندر جو ہوتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے سارے ویسی ہیں. کوئی کسی کو اگر اصلاح کر دینا تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوگا. پھر آگے سے کہ تمہارے ویوز کتنے ہیں، تمہارے تو ویوز نہیں ہیں، ان کے تو ویوز دیکھو. یعنی وہ اسی چھوٹی سی دنیا میں گھوم رہے ہیں. اس سے سوچے آپ کہ ان کا لائف کا پرسپیکٹیو اتنا سمال ہے کہ انہوں نے ویوز کے اوپر اپنا اوپینینز بنائے ہوئے. اٹ از سیڈ. مجھے کہہ رہے ہیں you should be ashamed of yourself. I think you should be ashamed of yourself کہ اپنا کیا اپنے مینٹل لیول بنا لیا ہے. اس سے اندازہ کریں. کسی کی آؤٹ ریچ زیادہ ہوتی ہے، کسی کی آؤٹ ریچ کم ہوتی ہے، لیکن آؤٹ ریچ حق و باطل کا فیصلہ نہیں کرتی. بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.